تہران میں ایک موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب کال اٹینڈ کی گئی تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہیں ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ کال سننے والے نے پہلے تو مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اپنے ہی آپ سے لڑتا رہا کہ میں یہ کام کروں نہیں کروں، لیکن اس کے بعد وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے حامی بھر لی اور کہا گیا کہ ایک بہت چھوٹا سا کام تمہیں کرنا ہے، ایک میسج کرنا ہے، وہ میسج کر دو گے تو تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ جب ایک میسج کا سنا اس نے تو وہ لالچ میں بہہ گیا اور اس نے کہا تو میں آسانی سے کر دوں گا، اور پھر اس نے اپنے ملک سے غداری کرنے کی حامی بھر لی، اور اسی کے بعد شروع ہوا مجتبیٰ کا وہ سفر جو اسے چند ہی دن کے اندر موت کے منہ تک لے گیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس شدت سے ان پہ وار کرے گا کہ مشرق وسطی سے امریکہ کے قدم اکھاڑ دے گا اور اسرائیل کا میدان تل اویو سے بنائے براق تک مسلسل گرم رکھے گا اور ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے میزائل پروگرام سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہ حیرانی کا اظہار کیا کہ ایران کے ترکش میں ایسے کون سے شاہکار تیر آ گئے ہیں کہ وہ نکال کر فائر کر رہا ہے، بیلسٹک میزائل بھی فائر کر رہا ہے، ہائپرسونک میزائل بھی فائر کر رہا ہے، مختلف قسم کی کلسٹر منیشنز بھی استعمال کر رہا ہے اور رک نہیں رہا اور کہیں اس کو بریک نہیں لگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام ہماری توقعات اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسی کے بعد شروع ہوا امریکی CIA اور اسرائیلی موساد کا وہ ٹاسک جس پہ اس نے کام کر کے ایک غدار کو نکالنے کی کوشش کی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل پروگرام کے پیچھے جو جدید ترین میزائل پروگرام ہے ایران کا، اس کو وہی تباہ کرا سکتا ہے جو وہاں پر موجود ہو، جس کی آنکھیں اسے دیکھتی ہوں، جس کے قدم وہاں تک جاتے ہوں اور جو اندر کا آدمی ہو۔ اور اس اندر کے آدمی کی تلاش کے لیے جب موساد نے بہت تیزی دکھائی تو اس نے بالآخر اس کی نظر ایک شخص پہ ٹھہر گئی اور اس کا نام تھا مجتبیٰ کیان۔ مجتبیٰ کیان ایک ایسی فیسلٹی میں کام کرتا تھا جہاں پر کچھ پرزے تیار کیے جاتے تھے میزائل لانچرز کے، اور وہ میزائل لانچرز کے پرزے، وہ فیسلٹی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی میزائل پروگرام کے لوگوں کے ساتھ، اور اسے اندازہ تھا کہ جو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز اور دیگر جدید میزائل جو ایران کے ہیں وہ کہاں رکھے ہیں، اس کی ایکوریسی کے ساتھ کیا لوکیشن ہے، اس کے پریسائز کوآرڈینیٹس کیا ہیں۔ مجتبیٰ کیان نے بہت ہی محنت کے بعد وہ کوآرڈینیٹس حاصل کیے اور اس کو ایک نمبر دیا گیا موساد کی طرف سے۔ اس نمبر پر اس نے وہ کوآرڈینیٹس بھیج دیے، اور وہ کوآرڈینیٹس بھیجنے کی دیر تھی کہ صرف ایک دن کے بعد ہی حملہ کیا گیا اس میزائل بنانے والی جگہ پہ، اس میزائل فیسلٹی پہ ایران کی، اور اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ اب جب یہ نقصان پہنچایا گیا تو انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ہی میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ایرانی انٹیلیجنس میں، اور یہ بات ہونے لگی کہ اتنی پریسائز لوکیشن کون بھیج سکتا ہے؟ وہی بھیج سکتا ہے جو یہاں کام کرتا ہوگا، یہ تو کوئی اندر کا آدمی ہے، باہر کا انسان گھر کے دروازے کے اندر تک کسی کو نہیں لا سکتا، یہ کوئی اندر کا آدمی ہے جس نے اندر سے دروازہ کھولا ہے اور دشمن کو اپنے گھر کے اندر آنے دیا ہے۔ یہ سوچ کر ایرانی انٹیلیجنس نے اپنی تحقیقات تیز کر دی، اس کا دائرہ بہت زیادہ بڑھا دیا، ایک شخص کو جو محب وطن بھی تھا اس کو بھی کھنگالا، اور جس پہ شک تھا اس کو بھی کھنگالا، اس کو بھی اچھی طرح دیکھا، اور بالآخر انٹیلیجنس کے لوگوں کی جو بہت تیز نظریں تھیں وہ مجتبیٰ کیان پر ٹک گئیں۔ انہوں نے مجتبیٰ کیان پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو دیکھنا شروع کیا، ٹریک کرنا شروع کیا، اس کی روزمرہ زندگی کو دیکھنا شروع کیا، اور جب بہت ہی کلوزلی اس کو مانیٹر کیا گیا اور اس کی سرویلنس بہت زیادہ بڑھائی گئی تو پتہ چلا کہ مجتبیٰ کیان وہ آدمی تھا جس نے پریسائز کوآرڈینیٹس جو تھے وہ موساد کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور اس نے ایک نمبر پہ میسج کیا تھا، ایک دو میسج نہیں، اس نے 7 میسیجز کیے تھے، اور وہ 7 میسیجز ناقابل تردید ٹھہرے، اور مجتبیٰ کیان کو جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے اٹھا لیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مجتبیٰ کیان نے واقعی وہ میسیجز کیے تھے۔ اس نے اعتراف کیا، اس نے اقبال جرم کیا، اور اس نے بتایا کہ اس نے ایک نیٹ ورک سے رابطے میں تھا، وہ براہ راست موساد سے رابطے میں نہیں تھا،
شاید اس کے پیچھے موساد تھی، لیکن وہ ایک نیٹ ورک کو یہ ساری انفارمیشن دے رہا تھا۔ اس نے نیٹ ورک کو دیے ایک خاص قسم کے کوآرڈینیٹس جس کے ذریعے وہ ایران کی میزائل فیسلٹی تک پہنچ سکیں اور اس کو نشانہ بنا سکیں، اور اس کے عوض اس کو بہت بھاری معاوضہ ملنا تھا، بہت سارے پیسے ملنے تھے، اس کی زندگی بن جانی تھی اور وہ شاید ایران سے وہاں سے چلا جاتا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا اور مشتبہ کیان شروع میں ہی پکڑا گیا، اور اس تیزی سے اس کا ٹرائل کیا گیا کہ 50 دن کے اندر اندر اس کے ٹرائل بھی کیا گیا اور اس کو کہا بھی گیا کہ تم بتاؤ اگر تم بے گناہ ہو تو اپنے آپ کو ثابت کرو، لیکن وہ ثابت اپنے آپ کو نہیں کر سکا۔ اس نے اقبال جرم کیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے اپنے ملک سے غداری کی، ایران سے غداری کی، ایران کے میزائل پروگرام سے غداری کی، اور دشمن موساد کو ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس دیے، جس کے بعد ایران کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے بعد اب مشتبہ کیان اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، اور اس کو 24 مئی کو اتوار کے روز صبح ہی صبح پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن مشتبہ کیان پہلا شخص نہیں ہے جس نے ایران میں غداری کی۔ ایران میں غداروں کی ایک خاصی طویل فہرست ہے جن کا پتہ لگایا ایرانی انٹیلیجنس نے، اور ایک ایک کر کے جو وطن کے غدار تھے ان کو انجام تک پہنچایا۔ ایک شخص تھا جس کی عمر صرف 29 سال تھی، اور یہ اسپیس پروگرام میں کام کر رہا تھا ایران کے۔ اس کا نام تھا عرفان شکور زادے۔ اس نے سیٹلائٹ کے حوالے سے، اس نے اسپیس پروگرام کے حوالے سے بہت ہی کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ایران کے راز تھے وہ موساد کے ساتھ شیئر کیے۔ موساد نے اس کو بتایا کہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر وہ ہمیں کسی طرح کی بھی انفارمیشن دیتا ہے، اسے وہ انفارمیشن دیتا رہا، موساد کو براہ راست دیتا رہا، مالی فائدے سمیٹتا رہا، اور بالآخر ایک دن انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کو بھی موت کی نیند سلا دیا گیا ایران میں، اور ایک اور غدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایران میں جو غداری ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران وہ بہت زیادہ سامنے دیکھنے میں آئی ہے۔ بھارت کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو چابہار پورٹ پہ کام کر رہے تھے اور وہ تکنیکی ماہرین کے روپ میں تھے، لیکن وہ اصل میں راگ ایجنٹس تھے، اور ایران کی جو بحریہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا بھارت نے اس کے غداروں کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ جو راگ ایجنٹس تھے انہوں نے بہت ہی پریسائز قسم کے کوآرڈینیٹس بھیجے امریکہ کو، اور امریکہ کی بحریہ نے وہاں پر اٹیک کر کے ایرانی بحریہ کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا۔ ان پورٹس پہ جن پورٹس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، وہ بندر عباس پورٹ پہ تھے، وہ اس کے ارد گرد تھے، بہت سے ایکٹیو پورٹس پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اور ایکٹیو پانیوں میں نہیں تھے، اور ایران نے اپنی بحریہ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ نے ان کو وہاں نشانہ بنایا جہاں پہ صرف گھر کا بھیدی ہی وہ پریسائز کوآرڈینیٹس دے سکتا تھا، اور یہ کام ایران میں بیٹھ کر بھارت کے جو راک ایجنٹس ہیں انہوں نے کیا، جو سرمایہ کاروں کے روپ میں، تکنیکی ماہرین کے روپ میں چابہار پورٹ پر آ رہے تھے، وہاں کام کر رہے تھے، ان کے دیے ہوئے کوآرڈینیٹس پہ حملہ کر کے امریکہ نے ایران کو بہت ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے ایران پہ، اپنے کہیں نہ کہیں سے غدار اندر سے پیدا کرتا ہے، ان سے رابطہ کرتا ہے، انہیں لالچ دیتا ہے، اور ان کی حساس معلومات چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کے بعد وہ ایسے پریسائز اٹیک کرتا ہے جس سے بالکل آپ کہہ سکیں کہ ایران کے دل پہ وار ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایران کی انٹیلیجنس بہت تیزی سے بہت سارے غداروں کا پتہ لگا چکی ہے، ان کو انجام تک پہنچا رہی ہے، اور ابھی بھی بہت وسیع پیمانے پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک جن لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا اس جنگ میں اور ایران کے خلاف کام کیا اور اندر رہ کے کام کیا، گھر کے بھیدی کے طور پہ کام کیا، ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے آنے والے دنوں میں اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔